السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال لکھا ہے کہ روزے کا خاص اجر و ثواب کیا ہے، بتا دیں۔ روزے کی برکت سے روزے دار کو ملنے والے چند انعامات کا تذکرہ شریعت اسلامیہ نے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ جنت میں باب ریان ہے جس میں سے صرف روزے دار داخل ہو سکیں گے۔ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو کو اللہ رب العالمین کستوری سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس طرح کے چند انعامات کا تذکرہ جو ہے شریعت اسلامیہ نے کیا ہے۔ روزے کا کامل مکمل بدلہ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزی به يدع شهوته وطعامه اجلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک۔ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ ایک حدیث کے مطابق الی اضعاف کثیرہ، دگنوں کی طرح کئی گنا بڑھا کے اللہ رب العالمین بیان کر جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے، یعنی ہر عمل اس کا ایک نیکی کرتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر اس کا خشوع خضوع تعلق باللہ بہت اچھا ہے، نیت اس کی بہت خالص اللہ رب العالمین کی رضا ہے، تو اس کو 700 گنا، اگر اس سے بھی زیادہ بہت اچھی ہے تو پھر کئی گنا زیادہ، جتنے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ الا الصوم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سوائے روزے کے، یعنی یہ باقی اعمال کا طریقہ کار ہے، روزے کا نہیں۔ الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزے کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کیونکہ یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ روزے دار میرے لیے اپنی خواہشات کو اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے۔ اچھا، ویسے باقی بھی اعمال بندہ اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کی جنت کو پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو پانے کے لیے کرتا ہے، اور اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچنے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن بندہ دوسرا کوئی عمل کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے کسی کو، تو اس میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے وہ کر رہا ہو سکتا ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے 2 رکعتیں، تو نظر کسی پہ پڑ جاتی ہے، ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے بیٹھنے کی وجہ سے، اس پر نظر پڑنے کی وجہ سے وہ اپنا قیام لمبا کر سکتا ہے، رکوع لمبا کر سکتا ہے، سجدہ لمبا کر سکتا ہے، ریاکاری کا شائبہ اس میں بھی ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا۔ بندہ وضو کرتا ہے، 10 بندے وہاں پہ وضو والی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چلو پانی کا لیتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، آدھا وہ اپنے حلق سے نیچے کر لے، آدھا منہ سے باہر نکال دے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی ان 10 میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اس نے کیا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ سارا کا سارا پانی جو ہے وہ باہر نکالتا ہے۔ بندہ اپنے گھر میں ہے، بند کمرے میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گھر میں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، تو وہ کھا سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم سمجھ کے اور اللہ رب العالمین سے ڈر کے، اللہ کی جنت کے شوق اور اللہ کے عذابات، اللہ کی جہنم کے خوف سے، وہ اپنا حلال کھانا پینا جو اس کے گھر میں موجود ہے، کھانے کی اشیاء، ان کو وہ ترک کرتا ہے۔ سامنے پڑی ہوتی ہیں، وہ کھاتا نہیں ہے، تو یعنی اس میں ریاکاری نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے عمل ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔